اس لیے آپ لوگوں کے تمنا کے مطابق میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے حضرت مولانا پی ایم مزمل والا جاہی صاحب دامت برکاتہم محمد فیوزہم سے میں بڑے ہی دل کے گہرائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ختم نبوت پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ جو دو لیٹیں ہم پر یا مجھ پر اٹیک کر رہی ہیں ان کا کوئی خاص انتظام ہو جائے۔ ہمارے لیٹا ذرا ڈم، دو آنکھیں، بیچ میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہمیں صاف نظر نہیں آتا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وقال عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ حضرت مولانا خلیل صاحب رشادی دامت برکاتہم نے فرمایا بھی تھا کہ جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں اگر وہ چاہے تو سامنے آ کر بیٹھ سکتے ہیں، جگہ کافی ہے اور فرش بھی بہت اچھا ہے۔ میں کھڑنے کی قسم کھا لیے تو میں توڑ نہیں سکتا۔ ختم نبوت پر کچھ اشعار ہیں، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کی اجازت سے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، توجہ سے سنیں۔ جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، بولو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، یہ تو اتنا نہیں بولو۔ جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، نہیں بولتے سبحان اللہ؟ 12 بجے تک ایک پڑھ لگ رہا تو جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، یہ ڈر کو بول جانے سے۔ جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، صدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد۔ میرے ساتھ ختم نبوت پر تمہیں بھی پڑھو، اچھا؟ کیونکہ یہ جملہ ہی اتنا اچھا ہے، مجھے آپ کو پسند نہیں، خود نبی کو پسند ہے۔ میرے نبی کی ختم نبوت کی جو گواہی دیتا ہے اس سے نبی ہی خوش نہیں ہوتے، خود خدا خوش ہو جاتا ہے۔ عورتیں بھی بالکل آہستہ پڑھو، لیکن پڑھو ضرور، اتنا زور سے پڑھنا نہیں، میں تقریر بھول جانا۔ جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، صدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد۔ پڑھو، منہ کھولو، کھانے کا بھی انتظام ہے حضرت،
اور اتنی اچھی تسلی پھر بھی آواز نہیں نکل رہا ہے. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان. یہ اسلام کی ہے بنیاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. آخری شعر ہے، سنیے. اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غمدار. اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غمدار. دین ہو اس کا برباد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. بہترین بیانات ہو گئے الحمدللہ. خیالات آپ کے سامنے آئے، اپنی زبان میں بھی تقریر ہوئی الحمدللہ. لمبا بیان کرنے کا موقع بھی نہیں ہے کیونکہ ایک تو سردی کا موسم بھی ہے، اور مجھے بہت ہنسی آتی ہے ان علاقوں کے لوگ سردی سے پریشان ہوتے ہیں، جبکہ آپ کے علاقے کی سردی ہمارے بنگلور والوں کے پاس حساب میں نہیں ہے، اور ہمارے علاقے کی گرمی آپ کے پاس حساب میں نہیں ہے. ہمارے علاقے کی گرمی آپ کے لیے سردی ہے، آپ کے علاقے کی سردی ہمارے علاقے کے لیے گرمی ہے. پھر بھی تذکرہ ہو رہا ہے سردی کا سیزن ہے بول کر. اور یہاں کے لوگ کب تک رات میں جلسوں میں بیٹھتے یہ بھی مجھے نہیں معلوم. اب عشاء کی نماز کا بھی موقع ہمارے سامنے ہے، وقت ہے، ذمہ داری ہے، فرض ہے. معاف کیا کاولی میں عشاء کی نماز نہیں نا؟ الحمدللہ. اسی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عشاء کی نماز ادا کیا ہے، اور اکابر کا اس بات پر اتفاق ہے، صوفیہ کا اس بات پر اتفاق ہے، اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فجر کی نماز پڑھے دن بھر سکون، عشاء کی نماز پڑھے پوری رات سکون. بولو سبحان اللہ. بولو بیچ میں بولنا، بات اچھے باتیں ہیں تو بولنا. زبردست شاٹ مار کو سکس مارے تو پاواں سے تالی مارتے نہیں. کتنے اچھے اچھے جملے حضرت بولے، حضرت بہترین نعتیں اور نظمیں اور حمدیں پڑھے. حضرت مولانا خلیل صاحب دامت برکاتہم کا ایک جملہ تو اتنا زبردست تھا کہ آقا کے نام پر قربان ہو جانا. میرے زبان سے تو بے اختیار سبحان اللہ بہت زور سے نکلا، لیکن اپنے لوگ ایسا بیٹھے ہی، شاید امریکہ کا پورا ٹینشن آپ کو ہے. حضرات اولیاء و صوفیاء و اتقیاء فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھ لو، پورا دن آرام سے گزرتا ہے، سکون سے گزرتا ہے. اور عشاء کی نماز پڑھ لو، پوری رات سکون سے گزرتی ہے. بیٹری اب بھی ڈاؤن ہے. اب عشاء کی نماز بھی پڑھنا، کھانے کا بھی زبردست انتظام ہے. اس لیے میں بھی فیصلہ کر لیا لمبا بیان مجھے کرنا نہیں ہے، صرف 2-3 گھنٹے بول کر ختم کرنا ہے. کل جمعہ ہے، بلکہ جمعہ کا وقت شروع ہو چکا ہے، مجھے بھی لمبا سفر کرنا ہے.
آپ کے اپنے ذمہ داریاں ہیں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے حضرات علماء کی ذمہ داریاں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ نظام چلتا رہے گا. ہم سب مل کر ختم نبوت کی پوری حفاظت فرمائیں گے. کون کون ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ختم نبوت کے عنوان پر توجہ سے سنو بزرگوں کا ولی کے، توجہ سے سنو نوجوانوں کا ولی کے، توجہ سے سنو وہ بچے جو سمجھ سکتے ہیں کاولی کے، اور میری ماں اور بہنیں پوری توجہ کے ساتھ سنیں. پورے پردے کا انتظام ہوا ہے. آپ بھی ہاتھ اٹھا کر اعلان کر دے جس کا ہاتھ تحفظ ختم نبوت پر اٹھ جاتا ہے. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انشاءاللہ حشر کے میدان میں اس کی سفارش نبی پر واجب ہو جاتی ہے. یہ جماعت جمعیت کی نہیں، یہ جماعت کی نہیں. یہ کام اس جماعت کا یا اس جماعت کا یا اس جماعت کا نہیں. یہ کام اس کا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے ہی نہیں دل سے پڑھتا ہے. مرد ہو کے عورت، جوان ہو کے بوڑھا، شہر والا ہو کے قریے والا، پڑھا لکھا ہو کے ان پڑھ، سب کا یہ کام ہے. اس کام میں جڑنا رب کعبہ کی قسم میرے پیاروں، اس کام میں جڑنا ہر مسلمان کا فرض ہے. جس کی جو طاقت ہے وہ اپنی طاقت اس کام میں صرف کرے. میں سچ کہتا ہوں مسجد کے بازو بیٹھ کر، علماء کے آغوش میں بیٹھ کر ختم نبوت کا منکر نظر آ جائے، یا تو وہ رہے گا دھرتی میں یا تو میں رہوں گا. یہی میرا فیصلہ ہے. اور آج آپ بھی یہ فیصلہ کر لیں میری ماں کی عظمت پر حملہ ہو کیا میں چھوڑوں؟ ارے منڈی تمہیں ہلا رہے بابا. میرے باپ کی عظمت اور شان پر حملہ ہو کیا میں چھوڑوں؟ میرے خاندان کی عظمت اور شان پر حملہ ہو کیا میں چھوڑوں؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. پھر ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس ذات اقدس کی شان پر حملہ ہو جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے. ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس کو جو میرے نبی کی وہ خاص صفت. سمجھو، توجہ سے سمجھو. آہستہ بول رہوں، سادی سیدھی زبان سے بول رہوں. تمہاری ہماری اردو خلیرے پھپیرے بھایا بھایا کے سکا نہیں حضرت. یو پی کی اردو تو نہیں نا میری، نہیں تمہاری اردو یو پی کی نہ تمہاری اردو یو پی کی ہے نہ میری اردو یو پی کی ہے. ہماری تمہاری اردو تو اس وقت ICU میں ہے. کیا حضرت؟ ہماری تمہاری اردو کو سن کر اردو بھی پریشان ہے. پریشان اس لیے ہے اس زبان کو میرا نام دے رہے. چلو کیسا کی اردو کی فصاحت بلاغت پیش کرنا نہیں، سمجھنا سمجھانا مقصود ہے. کیا حضرت؟ سمجھنا سمجھانا مقصود ہے. میرے اساتذہ کا حکم ہے کہ میں اس میدان میں پیاسا نہ اٹھوں نہ اٹھاؤں، بھوکا نہ اٹھوں نہ اٹھاؤں، لیکن تقاضے جو ضروری ہوتے ہیں اس کے مد نظر وقت کو ہم شارٹ کرنا پڑتا ہے. اے مسلمانوں، کاولی کے ہو، نلور کے ہو، آندھرا پردیش کے ہو، کرناٹک کے ہو کہ تمل ناڈو کے ہو، ہندوستان کے ہو کہ سارے عالم کے، اس مسئلے کو معمولی نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو. ہمارے ایمان کا دار و مدار رب کعبہ کی قسم اسی پر موقوف ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا فار ایگزامپل، بھائی فون رکھو بھائی، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اور لا الہ الا اللہ پڑھنا صحیح کی غلط؟ بولو.
ترجمہ معلوم آپ کو؟ ترجمہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ معلوم؟ الحمدللہ معلوم. اللہ کے سوا کوئی، یہ کوئی آنا، کوئی آنا. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود ذرا بڑا گہرا لفظ ہے. میں ان علماء کا دامن تھام کر طالب علمانہ طریقے سے آپ کے سامنے سمجھاؤں، ترجمہ ذرا سیدھا کر دوں. اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، یہی تو ترجمہ ہے اس کا. ارے ہے نہیں ہے. اسے بولنا بھی، اسے ماننا بھی، اس کی حفاظت بھی کرنا. بولا مانا نہیں وہ بھی مسلمان نہیں، مانا بولا نہیں وہ بھی مسلمان نہیں، مانا اور بولا اس کی حفاظت نہیں کیا وہ بھی مسلمان نہیں. ایک ایک بات پوری ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، پوری توجہ کے ساتھ سنو. ختم نبوت کی اہمیت بتاتا ہوں میں آج آپ کو، گہرائی میں جائے بغیر آپ کے سامنے 2-3 سبق شارٹ اینڈ سویٹ پیش کروں. پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں، تم اس مسئلے کو اگر نہیں سمجھی، پتا نہیں کہ تمہارا کیا ہوگا، لیکن خطرہ ہے تمہاری اولاد کی ایمان کے خطرہ. تم اس مسئلے کو نہیں سمجھی، تمہارے بچے اور بچیوں کی ایمان کا خطرہ ہے. حضرات علماء کے بیانات اس عنوان پر سنو اور گھروں کے اندر تذکرے کرو. علماء کے بیانات سنو، گھروں کے اندر مذاکرے کرو. میری بہنیں، میری مائیں، غیبتیں چھوڑو، جھگڑے چھوڑو، منافقت چھوڑو. ایک دوسرے کے پیچھے بات کرنے کا وقت سیو کرو. تذکرے کرو، دین کے تذکرے کرو. آج نہ باہر ایمان محفوظ ہے، آج نہ اندر ایمان محفوظ ہے. ہم نمازوں کی محنت کر رہے ہیں، بجا ہے. روزے کی محنت کر رہے ہیں، بجا ہے. مسالک پر بات کر رہے ہیں، بجا ہے. آج کا اسٹیج مولانا خلیل صاحب دامت برکاتہم کے اظہار کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہاں پر بریلوی حضرات کو بھی دعوت دی گئی، غیر مقلدین اور اہل حدیث حضرات کو بھی دعوت دی گئی، جماعت اسلامی سے وابستہ اور تعلق رکھنے والوں کو بھی دعوت دی گئی. سلام ہے سلام. اور میں یہ جملہ کہنے پر مجبور ہوں، آج کے اسٹیج پر دیوبندی، بریلوی، مقلد، غیر مقلد، اہل حدیث، جماعت اسلامی کے لوگ نہیں بیٹھے ہیں. آج کے اسٹیج میں سراپا اسلام بیٹھا ہے. آج کے اسٹیج میں اسلام بیٹھا ہے. آج کے اسٹیج میں اتحاد بیٹھا ہے. آج کے اسٹیج میں اتفاق بیٹھا ہے. اللہ ایسے ہی سارے عالم میں ہر اسٹیج کو بنا دے. مسلک میرا ہے میں بیان کروں، مسلک مولانا کہے مولانا بیان کرے، مسلک مولانا کہے مولانا بیان کرے. لیکن ہمارے مسلک الگ الگ ہے، مذہب تو ایک ہے. کلکتہ گیا تھا، کہاں؟ کلکتہ معلوم؟ ارے معلوم، امریکہ میں ہے نہیں، کہاں ہے؟ بنگال. تمہیں ہی کیا دیکھا سو؟ کلکتہ کہاں ہے کہ وہاں ہے؟ تمہیں ہی کیا دیکھا سو؟ بیٹھی بیٹھی سچ آف ہو جاتی حضرت. بیٹھے رہتے الحمدللہ صاحب تشریف فرما ہے، بہت دعاؤں سے نوازتے مجھے، پھر بھی میں بڑے احتیاط کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بیٹھے بیٹھے سوئچ آف ہو جاتے. میرے ابا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ بال بال مغفرت فرمائے، میری بڑی تربیت کرتے، مجھے بڑی نصیحتوں سے آراستہ کرتے. آخری دن بھی جس دن انتقال ہوا، مجھے بہار جانا تھا، اس دن بھی والد صاحب رحمت اللہ علیہ میری تربیت اور اصلاح کر رہے تھے، نصیحتوں سے، وصیتوں سے آراستہ کر رہے تھے. یہاں تک کہ
کار میں بٹھا کر اسپتال لے جا رہا تھا، واپس نہ آنا اللہ کی قدرت میں طے تھا، کار میں بیٹھ کر بھی نصیحت کر رہے تھے۔ باپ اسی کو تو کہتے ہیں، باپ اسی کو تو کہتے ہیں۔ میرے حال مجھے نصیحت کرتے، وصیت کرتے، بیٹے قوم پر بھروسہ کر کو تمہیں لمبا لمبا بیان کرنے کو بیٹے، جب نصیحت کرے ان دنوں میرا اس میدان میں 15-16 سال کا عرصہ، کرونا سے پہلے کا زمانہ، مجھے بولے ابا بیٹے قوم پر بھروسہ کر کو لمبے لمبے بیانہ کرنے کو بیٹے، تم نے 15-16 سال کا عرصہ تجربہ منجے 50 سال کا بیٹے۔ اچھا ابا یہ قوم بڑی ہوشیار بیٹے۔ یہ پوچھا کیا ابا؟ ہم کیا کھلے چھنگے خواباں دیکھ لے پڑیں گے، اس کے واسطے میں بار بار پوچھتا سو تم نا کیا رے حضرت ہم نا کلکتہ کہاں ہے بول کر پوچھنا بول کو دل چھوٹا کرو نو تو کلکتہ کہاں ہے کہ وہاں ہے تمہیں ہی کیا؟ کلکتہ بنگال ایک مرتبہ گیا میں وہاں جلسے کو کہ کالج میں بیان تھا، شام میں تو سیرت کا جلسہ تھا، دن میں ایک کالج میں بیان تھا میرا، بچے اور بچیاں سب بیٹھی ہوئی تھی، کچھ غیر مسلم بچیاں بھی تھی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، مسلک پر بات آ گئی، مذہب پر بات آ گئی تو بیٹھے ہوئے تھے۔ تقریر کے بعد سوال جواب کا بھی ایک وقت طے تھا، پتہ نہیں کہ کون سا سوال کون کریں گے، جواب پرزنٹ ہمارے پاس ہونا ضروری بھی نہیں ہے، اور یہ قوم بڑی عجیب ہے، مولوی صاحبوں کو سوال کر کو مولوی صاحبوں بر وقت جواب نہیں دیے تو حضرت ہماری سندوں کو بیکار کر دیتی ہے۔ سوال کرنا آپ کا کام، جواب دینا ہمارا کام۔ کبھی بر وقت جواب ذہن میں رہتا ہے، کبھی نہیں بھی رہتا ہے۔ دلیل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، صحابہ حضور سے پوچھتے، کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے کہ اللہ عالم، میں نہیں جانتا اللہ جانتے ہیں، پوچھ کر کہہ دو۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اس سوال کا جواب آپ کو نہیں معلوم۔ کیا ادب تھا صحابہ کے پاس، کیا احترام تھا صحابہ کے پاس۔ ہمیں پوچھتے ہی امام صاحب جواب دے ڈالنا، بلکہ ریڈی رکھنا جواب، ساس کے گھر میں کھانا ریڈی رکھے سکا، نہیں دیے تو بیڑا غرق، اور ڈھنگ کے بھی سوالات کرتے ہیں۔ حضرت گوشت کولا کھانا کی پختہ کھانا گھوگو پوچھ رہا ہے، گوشت معلوم، گوشت معلوم، کھاتے نہیں کھاتے، کھاتے نہیں کھانا، گوشت پختہ کھانا کی کولا کھانا۔ اتنے مولوی صاحب بیٹھے ہیں، پوچھ چکا کہ بھی کتاب میں ہے پختہ کھانا کی کولا کھانا، ہدایہ میں ہے، در مختار میں ہے، رد المختار میں ہے، بدائی سنائی میں ہے، کہاں ہے؟ کہیں نہیں۔ کولا کھانا کی کھانا بول کر ہے، کولا کھانا کی پختہ کھانا کی بول کر یہ معلوم، لیکن مجھے پوچھ رہا ہے، میں جواب دینا نہیں بولا اللہ کو اللہ ایک جواب دے اس کا منہ بند ہو جان لو، نہیں بولا اللہ سے دعا کرتا ہوں داتا رہے تو پختہ کھانے تو کولا کھا، ختم، داتا رہے تو پختہ کھا نہیں تو کولا کھا۔ اب سوالات کا بھی ایک سیکشن تھا، مجھے پتا ہی نہیں، اب بچے اور بچیاں بڑے عجیب و غریب سوالات کر رہے تھے، اللہ کا کرم اساتذہ کی جوتیوں کا صدقہ ان کا فیض، جوابات جہاں تک ہو سکے دے رہا تھا۔ ایک غیر مسلم ٹیچر نے مجھ سے سوال کیا، اس وقت یاد آ رہا ہے، اس نے کہا کہ گرو جی آپ کے اسلام میں ایک کی بات ہوتی ہے، لیکن آپ کے اسلام میں خود میں نے پڑھا، اس نے کہا کہ میں نے پڑھا کہ کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، ایسا کیوں؟ اب سوال تو بڑا گہرا تھا، سوال تو بڑا گہرا تھا۔ میرے اللہ کی مدد آئی، میں نے کہا محترمہ آپ کو ہاتھ ہے؟ ہاتھ؟ اس نے کہا کہ ہے۔
میں نے کہا کہ ذرا اٹھاؤ، اس نے اٹھایا۔ میں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ اور ہتھیلی میں یہ جو انگلیاں ہیں ملی ہیں کہ الگ ہیں؟ اس نے کہا کہ الگ ہے۔ الگ ہونے سے جسم سے باہر ہے کہ اندر ہے؟ اندر ہے۔ میں نے کہا کہ ہتھیلیوں کی انگلیوں کی طرح مسلک ہے، لیکن سب کا رشتہ اسی ہاتھ سے ہے، ویسے مسلک الگ الگ ہے، سب کا رشتہ اسلام سے ہے، سب کا رشتہ اللہ سے ہے، سب کا رشتہ خاتم النبیین والمرسلین سے ہے۔ ہم سب ایک ہیں، ایک تھے، ایک رہیں گے۔ اس وقت اس اتحاد کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اب اس اتحاد سے اللہ بہت بڑا کام لینے والا ہے۔ خدا را سمجھو میرے پیارو، میں کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم ہے بتاتا چلوں میں آپ کے سامنے۔ کلمے کا ایک حصہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، ترجمہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا الحمدللہ۔ پہلے معلوم تھا تو سلام ہے، نہیں معلوم تھا تو آج معلوم ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو معلوم تھا، میرے پیارو دین سے ہمارے نوجوان اور لڑکے اور لڑکیاں اتنی دور ہے کہ ان کو اب تک کلمہ پڑھنا نہیں آتا، ترجمہ کیا آتا ہوگا؟ میرے پاس دلائل ہے، ثبوت ہے۔ جان بوجھ کر پوچھا جاتا ہے تو مسلمان بننے کی تمہارے پاس پہلی شرط کیا ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ کلمہ پڑھنا ہے، تو پوچھا جاتا ہے کہ کلمہ کیا ہے؟ یہ سب باتیں آپ کے سامنے ہیں، آپ کے واٹس ایپ میں ہیں، آپ کے فیس بک میں ہیں، آپ کے انسٹاگرام میں ہیں، آپ جانتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جن کو کلمے کا ترجمہ آج تک نہیں معلوم ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ میری بات غلط ہو جائے تو میرے لیے بہت اچھی ہے کہ ان کو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ اسی لیے تو دشمن ہماری جہالت کا فائدہ اٹھا رہا ہے، دشمن ہماری جہالت کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہماری جہالت سے وہ واقف ہے۔ کاولی کے مسلمانوں، ہماری جہالت کا ٹمپریچر، ہماری جہالت کا معیار کتنا ہے اسے یہاں تک معلوم ہے کہ یہ وہ قوم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جملہ کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، بات باہر نہ کرے پیارو، کہہ دیتا ہوں میں، ہماری جہالت کا اندازہ دشمنوں کو اتنا ہو گیا کہ یہ وہ قوم ہے، ان کے نبی کے ختم نبوت پر حملے کرو ان کو کچھ پتا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ یہ جس کے سامنے سر جھکاتے ہیں اس خدا کی خدائی پر حملے کرو ان کو اس کا بھی احساس نہیں ہوگا۔ یہ قوم ٹوپیاں تو ضرور پہنتی ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ نماز تو ضرور پڑھ لیتی ہے، دن میں 2-4 مرتبہ نماز تو پڑھ لیتی ہے، رمضان کے چاند کا انتظار تو ضرور کر لیتی ہے، شروع کا جوش 2-4 روزے شروع میں رکھ لیتی ہے، شروع کا جذبہ 2-4 دن تراویح تو ضرور پڑھ لیتی ہے، عید الفطر چھوڑتی نہیں، عید الاضحیٰ چھوڑتی نہیں۔ یہ وہ قوم ہے زکوٰۃ پوری نہ دے تھوڑی تو ضرور دے لیتی ہے، پیسہ جمع ہو جاتا ہے تو یاد آ جاتا ہے تو عمرہ و حج تو ضرور کر لیتی ہے، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ اللہ کیا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ انبیاء کیا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ آخری نبی محمد رسول اللہ کیا ہے، ان کو نہیں معلوم قرآن کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے ایک مولانا بہت بہترین تقریر کرنے والے، انہوں نے ایک مرتبہ تقریر میں ارشاد فرمایا، آج کل تو قرآن پاک غلط پرنٹ ہو کر ایشو کیا جا رہا ہے، اور ہم لوگ شروع کا صفحہ آخر کا صفحہ قرآن کی عربی تحریر کو لے کر دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، پڑھنا آتا نہیں، زبر زیر کی ملاوٹ اندر ہو رہی ہے، جملوں کی تقدیم و تاخیر کی ملاوٹ ہو رہی ہے۔ اللہ نے وعدہ لیا قرآن سلامت ہے تو پیپر اور کاغذ میں سلامت نہیں ہے، قرآن سلامت ہے تو ان علماء کرام کے سینوں میں سلامت ہے۔ ان کی طاقت پیپر میں زبر کو زیر بنانے کی ہے، ان کی طاقت
कागज में जेर तो जबर बनाने की है, तब भी दाल नहीं गलती जब ये उलमा पढ़ लेंगे। लेकिन है कोई ताकत इनके सीने में रहने वाले कुरान पाक के जबर को जेर बना दे, इनके सीने में रहने वाले कुरान पाक के जेर को जबर बना दे? हो ही नहीं सकता, क्योंकि वादा अल्लाह ने किया है, हिफाजत आज तक अल्लाह ही कर रहे हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इतनी ताकीद के साथ अल्लाह ताला ने बयान किया। इस आयत के अंदर रहने वाले ग्रामर को अगर मैं बयान करूं तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। अरबी जबान ना, मामूली जबान नहीं ना अरबी। अरे मामूली जुबान क्या? अरबी जुबान मामूली जुबान नहीं, जबर जेर से माना बदल जाता। और खूबसूरत जुबान भी अरबी इतना, अरे अरबी जुबान खूबसूरत इतना। हमारी जुबान तेलुगु हो सकती है, खूबसूरत जुबान कौन सी? अरबी। हमारा आस्था है, आस्था हमारा ईमान है, हमारा मजहब है कि हम मरने के बाद जिस जुबान में बात करेंगे वो जुबान अरबी है। हमारा आस्था साहब, हमारा आस्था, हमारा ईमान, हमारा अकीदा। खूबसूरत जुबान भी कौन सी? बोलो। इतनी खूबसूरत जुबान अरबी, इतनी खूबसूरत जुबान अरबी मौलाना, आप लोग तो जानते हैं, आप भी जान लो। इतनी खूबसूरत जुबान अरबी में कभी भी गाली भी दिया तो दिल चाहता वालेकुम सलाम बोलने का। करीब में एक लतीफा पड़ा, एक साहब मियां बीवी जो झगड़े करके हजरत के पास आए थे, हजरत ने फरमाया कि मत लड़ो, तुम्हारे लड़ने से पूरा मोहल्ला बेजार है। मियां बीवी लड़ते सपना कावली में लड़ते कि नहीं लड़ते? नहीं लड़ते तो बोलो बेंगलुरु के पूरे रिश्ते हाथ लगा तुम। मियां बीवी के तो लड़ते सपना, मियां बीवी के तो लड़ते, मैं तुम्हें नहीं पूछना मंगे तुम्हें भी लड़ेंगे क्या बोलकर। अपने अपने घर की बात छुपा कर रखना, समझ में आई बात है। हमारे अम्मी फरमाती थी, अल्लाह मगफिरत फरमाए, फाका भी चले तो मुंह ऐसे बनाकर बाहर निकलो तुम पेट भर कर खाए हो, बाहर निकलकर खुदा की शिकायत किसी के सामने न करो। अम्मी फरमाती थी हमारी। वैसे लड़े तो भी बाहर निकले तो इससे निकलना, चुप कर फोन तो है ना, इसके नुकसान जितने ही उतने फायदे भी ही। जबरदस्त लड़को बाहर निकले थे, बाहर निकल को नक्को बेगम तुम्हें खा लो, मैं आ तू की इतना टेंशन तुम्हारा, बिल्कुल मोहब्बत का बाहर इजहार करो। इंशाअल्लाह ताला सुनने वाले बोलेंगे क्या मोहब्बत है हमारे बाबा इनके अंदर। दुआ करेंगे अल्लाह इनकी मोहब्बत का सदका हम ना अता फरमा, आमीन कहते। नहीं सुन रही, नहीं सुन रही, नहीं सुन रही। मैं क्या बोला, कहां से बोले जरा सुनो। लड़को बाहर निकल रहा है, बाहर बताना नहीं, उसके वास्ते बोले क्या भाई बैठ जाओ भाई, ये फोटो पकड़ने वाले पकड़ पकड़ तो मेरा कलर चलेगा है, छोड़ दो बोल। सुनो बात, सुनो बात, अहम बात है, सुनो बहुत अहम बात है। मैं आपके जहन में एक अहम बात बताने वाला हूँ, अहमियत बताने वाला हूँ। इन उलमाए किराम का दामन थाम कर इतनी अहमियत को सुनने के बाद इस उन्वान और इस मसले को अगर ढीला छोड़ोगे तो फिर खतरा नस्लों के ईमान का नहीं, खुद हमारे ईमान का खतरा होगा। खतरा नस्लों के ईमान का नहीं, हमारे ईमान का होगा। पूरी तवज्जो के साथ एक 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 सुने। लड़को बाहर निकलना नहीं, लड़को बाहर निकले तो भी बाहर बोलना नहीं, सूरत उतार ले तो रहना नहीं। लड़ाई 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 खत्म होते ही सूरत क्या बनाना मालूम, तल्लीच निकाह हुआ वैसी सूरत बनाना। समझ में आई? मतलब फोन तो है ना, चुपके तुम्हें दोस्त देखना, अरे बहुत मोहब्बत से घर में बहुत अच्छा खाने पीने को, मोहब्बत के माहौल से फारिग होकर बाहर, समझ नहीं मेरे बात आने वो भी समझाऊंगी। मोहब्बत के माहौल से फारिग होकर बाहर निकला है, चुपके तुम्हें दोस्त को दिखाने गए, तुम खा लो जी, मैं नहीं तो क्या, मैं नहीं तो तुम्हें खाते नहीं क्या, मैं नहीं तो इन्हें खाती नहीं, नहीं मैं रहा तो इन्हें खाती नहीं, मैं नहीं तो इन्हें खाती नहीं, नहीं इन्हें रहा तो उन्हें खाती नहीं। ये हंगामा चल रहा है, घर फलस्तीन और शाम बन चुका है, बाहर देखे तो मोहब्बत का पैगाम
खा लो तो मैं आता हूँ, नहीं तो आज जल्दी चाहता तो तुम्हें खा लो बोलकर रखता रहा, मोहब्बत का इजहार। तो जब लड़कों मौली साहब के पास आए तो मौली साहब बोले, कहते तुम्हारे दोनों की लड़ाई से पूरा मोहल्ला टेंशन है, तुम्हें इनको गाली, इन्हें तुम ना गाली, तुम्हारी आवाज इनकी आवाज, ये काम करो, तुम्हें दोनों आपस में अरबी में गालियां दे लो, तुम्हें दोनों आपस में क्या करो, अरबी में गालियां दो। पड़ोस वाले सुने तो बोलना घर में क्या जिक्र चल रहा है, पड़ोस वाले सुने तो क्या बोलना, क्या जिक्र चल रहा है। अरबी जुबान ही ऐसी है प्यारो, अरबी जुबान ही ऐसी है मेरे प्यारो। अल्लाह ने क्या जुबान हमको अता किया, जब हम हमारे नबी से बात करेंगे तो वो जुबान अरबी, जब हम हमारे अल्लाह से बात करेंगे तो वो जुबान अरबी, जब हम जन्नत में जाकर आपस में बात करेंगे तो वो जुबान अरबी है। इसके ग्रामर, आहा, इसके कायदे, इसकी बातें, इसके असबाक बड़े गहरे हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान पाक को नाज़िल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। कहां? कागज में नहीं, मेरे इस नबी की उम्मत के सीनों में हिफाजत करेंगे। है कोई ताकत इनके सीनों में रहने वाले कुरान में कुछ मुदाखलत करे, हाथ करे, हाथ डिलीट करे? नहीं। अब तो आईफोन भी मान चुका है मेरा डेटा भी अब महफूज नहीं है। 15 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा, आईफोन, मालूम आईफोन में बड़े बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, आईफोन मालूम, आईफोन एप्पल फोन बोलते नहीं उसे, उसका दावा था कि मेरा क्लाइंट्स जब मेरा मोबाइल लेगा उसका डाटा कोई हैक नहीं कर सकता, पूरे का पूरा मेरे पास महफूज रहता है। और उसने वर्ल्ड कोर्ट से ये केस जीता भी कि मेरे फोन का डेटा मैं किसी को नहीं दे सकता मेरे क्लेम के इजाजत के बगैर, और केस भी जीता। और उसे दावा था कि उसके फोन का डेटा कोई हैक नहीं कर सकता। अब वो भी हार मान चुका है कि उसके फोन का डेटा भी हैक होता है। सजदे शुक्र हो हमारे अल्लाह के दरबार में, उन्होंने, अल्लाह ने अपने कुरान की हिफाजत के लिए जिस जगह का इंतखाब किया वो गुलामान मोहम्मद का सीना है। कोई टेक्नोलॉजी जो हैक कर सके? है कोई मिशनरी मुदाखलत कर चुके? अल्लाह अकबर कबीरा। अरबी जुबान सुनो प्यारो, वक्त को समेटते हुए जा रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह तर्जुमा क्या? अल्लाह के सिवा बोलो कोई अल्लाह नहीं। बोलना भी, मानना भी, चलना भी, तीन काम। बोलना भी, मानना भी, इस कानून पर चलना भी, इस अकीदे पर चलना भी। बोला माना नहीं, वो भी मोमिन नहीं। माना बोला नहीं, वो भी मोमिन नहीं। माना और बोला लेकिन कानून पर चला नहीं, वो भी मोमिन नहीं। अब और आगे सुनो, बड़ी जमानत के साथ, बड़ी एहतियात के साथ अर्ज कर रहा हूं। बोला, माना, चला, अभी मोमिन नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? कावली मौलाना फजल साहब बहुत मेरे चहीतों में से हैं। आते जाते कभी आ जाऊं, मुलाकात हो जाए तो ये कानून पूछूं आपसे। पर्दे में औरतें गौर से सुनो, 3 बातें बताया, 4थी बात बता रहा हूं। बोला, माना, चला, तब भी अभी मोमिन नहीं हुआ। क्यों? अल्लाह ने अपने कलीमे के 2 जुज़ बनाए। पहला जुज़ ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा जुज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका
بھی ترجمہ معلوم ہوگا آپ کو. ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بولنا بھی یہاں، ماننا بھی یہاں. اس کا ایک عقیدہ ہے جو قرآن سے ثابت ہوتا ہے، حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے. جیسے اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ نہیں ماننا، ویسے نبی کے بعد کسی کو نبی نہیں ماننا. یہ تمام باتیں جمع ہوتی ہیں تو تب جا کر ایمان بنتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ تمام باتیں جب جمع ہوتی ہے تب جا کر کیا بنتا ہے؟ ایمان بنتا ہے. یہ تمام باتوں کو ذہن میں بٹھا کر، دل میں بٹھا کر زندگی گزاریں گے تب جا کر ایمان اللہ کی عدالت میں پاس ہوتا ہے. اللہ کو مانے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مانے، جیسے وہ مومن نہیں، ویسے نبی کو مانے، نبی کے بعد کسی کو نبی مانے، وہ بھی مومن نہیں. نبی کو مانے، نبی کے بعد کسی اور کو نبی مانے، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی مومن نہیں. آج یہی عقیدہ کمزور ہے، آج اسی پر بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے، آج اسی پر طوفان آیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے نبی کے بعد میرے نبی کے جیسا حسین ہی پیدا نہیں ہوا تو نبی کیسے ہوگا؟ نبی ہونے کے لیے عقل کامل ہونا ضروری. میرے نبی کے بعد اتنی کامل عقل والا کوئی پیدا نہیں ہوا تو نبی کیسے؟ میرے نبی کے بعد، میرے نبی اعمال میں کامل، میرے نبی کے بعد اتنے کامل اعمال والا پیدا ہی نہیں ہوا، نبی کیسے؟ میرے نبی بہت حسین، سبحان اللہ، خوبصورت. آپ کو بتاؤں میرے پیاروں، آپ کو بتاؤں، ختم نبوت کا ممبر بن جاؤ، ختم نبوت کا ممبر بن جاؤ. جب وقت ملتا کبھی مجلس کو آ کر چلے جاؤ، کبھی دفتر کو آ کر چلے جاؤ، کبھی کام پوچھ کر چلے جاؤ، ملے کام کے نہ ملے پوچھ لو ختم نبوت کا کیا کام ہے میرا حضرت بتا دو، کبھی آ کر پوچھ کر چلے جاؤ. یہ ایک ہی میدان ایسا ہے، اس میں اترنے والے کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ خواب میں نبی کی زیارت نہیں ہوتی. بتا دوں ابھی کتابیں اولیاء کی جنہوں نے یہ بشارت لکھی ہے. انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، تمام علماء جانتے ہیں حضرت انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ، علماء دیوبند میں سے لاکھوں حدیثیں یاد، ہزاروں کتابیں یاد، اور میموری اتنی فٹ اتنی فٹ اتنی فٹ اتنی فٹ 10 مرتبہ پڑھنے سے یاد نہیں ہوتی تھی چیز، 5 مرتبہ پڑھنے سے یاد نہیں ہوتی تھی کتاب، بلکہ قسم اللہ کی اس بات پر سب کا اتفاق ہے، حضرت انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ ایک مرتبہ پڑھ لیتے کتاب پوری کی پوری یاد ہو جاتی، یاد ہی نہیں ہوتی 40 سال تک یاد رہتی. اور حضرت خود فرماتے ہیں میرا یہ قوت حافظہ 40 سال کے بعد کا نہیں، 30 سال کے بعد کا نہیں، 50 سال کے بعد کا نہیں ہے. میں فارغ ہوا 20 سال کی عمر میں دیوبند سے، حضرت انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ فارغ ہوتے ہیں 20 سال کی عمر میں. خود حضرت فرماتے یہ قوت حافظہ جو خدا کی طرف سے مجھے خاص عطا ہے، یہ میرا قوت حافظہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بچپن سے ہے. یہاں تک کہ حضرت فرماتے ہیں مجھے 3-4 سال کی عمر سے وہ باتیں یاد ہیں جو 3-4 سال کی عمر میں میں نے گھر کے ماحول میں دیکھا اور کیا. لیکن حضرت فرماتے ہیں، سنو میرے پیاروں، حضرت فرماتے ہیں کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ مجھے نبی کی زیارت ہوتی تھی، اور
کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا جس ویک اور ہفتے میں میرے نبی کی زیارت مجھے نہ ہوتی ہو. اور حضرت فرماتے ہیں مرزا انور شاہ کشمیری، میرے نبی کی زیارت صدقہ، درس و تدریس نہیں. میرے نبی کی زیارت صدقہ، میرے رات کے اعمال نہیں. میرے نبی کی زیارت صدقہ، دعوت و تبلیغ نہیں. اس کا بدلہ ثواب کی شکل میں اللہ دیتے ہیں، لیکن زیارت ختم نبوت کی صدقے میں دیتے ہیں. حضرت ختم نبوت کے زبردست منبر علمبردار، اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی نسبت سے حضرت کو بار بار خاتم نبی کی زیارت عطا فرماتے ہیں. میرے پاس کم سے کم 60-70 واقعات ہیں ختم نبوت پر، جسے میں اس وقت آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. ایک بہت بڑے اللہ والے، سنتے جاؤ، 10-15-20 منٹ کے اندر بات ختم کر دو، لمبی تفصیل کا موقع نہیں ہے. ایک بہت بڑے بزرگ قادیان کے قریب ایک گاؤں تھا، وہاں سب کے سب قادیانی تھے. ایک قادیان اور قادیانی بولے تو کیا، یہ بھی سمجھانا پڑتا ہے. قادیان ملک کا پنجاب کے قریب ایک گاؤں، قادیانی کسے بولتے ہیں؟ اس گاؤں میں ایک کمینہ، اس گاؤں میں ایک حرامی، اس گاؤں میں ایک غلیظ، اس گاؤں میں ایک پلیت پیدا ہوا. جو نبی کے بعد اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، فتویٰ سن لو، اسے جتنی گالیاں دیں گے وہ کم ہی ہوں گے. میرے نبی کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، اسے جتنی گالیاں دیں گے اتنی. گالی دینا جائز ہے؟ ارے بولو نہیں. لیکن اس کو گالی دینا جائز ہے، مواخذہ نہیں ہوگا. کیونکہ میرے نبی کی نبوت پر حملہ کرنے والا، ختم نبوت پر حملہ کرنے والا، بنا بنا کو دو گالیاں، بنا بنا کر دو. اچھا ہوا کہ ہمیں پیدا ہونے سے پہلے مر گیا. نہیں حضرت، اچھا ہوا کہ ہمیں پیدا ہونے سے پہلے مر گیا، ورنہ قیمہ قیمہ بنا دیتے ہیں. دیوانہ پیدا ہوا، اس کا نام غلام، نقل کر رہا ہوں نام، اس کا نام وہ نہیں تھا، غلام احمد قادیانی. کیا نام؟ غلام احمد. کبھی بھی اس کا نام لیے تو احمد کے ساتھ مت لو، غلام قادیانی بولو، سمجھ جائے. اتنا پیارا نام اس کا. تمل میں بولتے ہیں اندہ مونجی کی تنجاور کی منجا. اندہ مونجی کی سمجھ میں آتی تمل؟ نہیں آتی. چنے خریدت میں ہوا لگتی نہیں لگتی. تمہاری ہوا ان کو لگتی کیا؟ پاورفل ہے تم لگا، نمبر کو ختم کی. اچھا اچھا اچھا. تمل میں بولتے یہ سورت مسور کی دال. نبوت کا دعویٰ، لیکن نام اس کا احمد. نبوت کا دعویٰ کر دیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں ختم نبوت پہ مولانا کم سے کم انہیں اپنا چہرہ آئینے میں تو دیکھتا تو کبھی دعویٰ نہ کرتا. شاید اس کے گھر میں آئینک بھی نہیں تھا رنگا، انہیں دیکھا بھی نہیں رنگا. کیا صورت ہے حضرت، کیا صورت ہے حضرت. مجھے اس سے زیادہ اس کی جوڑوں پر افسوس، یہ صورت کو انہیں برداشت کر لے کو نکاح میں تھی نا. کیا مفتی صاحب، ارے دو طرف سے بھی خوبصورتی ہونا بابا، تب بھی محبت کا مزہ. سمجھ میں آئی بات؟ دو طرف. ہمیں کیا چاہتے ہیں؟ انہیں خوبصورت رہنا، فیرن لولی لگانا، پاؤڈر لگانا. تمہیں بھی لگاؤ پاؤڈر، تمہیں بھی فیرن لولی لگاؤ، کنگھی ذرا کرو، اچھے کپڑے پہنو، تمہیں بھی ہینڈسم ہو، اسمارٹ رہو، خوبصورت بن کے رہو. دو طرف سے حسن کا مقابلہ ہوتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے. ہمیں کیا چاہتی؟ انہیں دیکھے تو پری ہو نہ کتے، انہیں دیکھے تو اماوس کی رات. نہیں حضرت، انہیں دیکھے تو پری، انہیں کیا آتا ملے، کیا صورت پسینے کی، سر کے بالا ایسا بکھرتا ہوں دیکھنے والا سمجھ جاتا کہ ان کی بالا پکڑ کو خوب مارے ایسے. کپڑے دیکھے تو عجیب، پیٹ دیکھے تو اس کا بھی 3 مہینے کا. ارے ذرا تمہیں بھی سچ کر جاؤ نا، خوشبو لگا کر جاؤ، منہ کو پاک کر کے جاؤ. کیا دمہ مار دے گی، باہر مارو. گھر کو جانے سے پہلے ایک کلاچی میں رکھ لے کے جاؤ. بچے بیٹھے ہی نہیں تو پوری شرح کرتا، ایک لونگ میں ڈال لے کے جاؤ. مارا سو سگریٹ وہ حالت پہ جاتا، ہاتھ میں تو اسے نہیں
वो सिगरेट पी को मौलवी साहबा से भी मिलाने को, हमारे घर में तुम्हारे मुसाफिर के मेले को घर को गए तो हमारे ऊपर डाउट करते क्या इन्हीं भी मार रही क्या। दो तरफ से बनना कि नहीं बनना। अरब की एक आलिमा अपने बेटे की शादी में अपने बेटे को जो नसीहत की अरबी जुबान में, वो किताब मेरे पास मौजूद है, तकरीबन 25 से ज्यादा नसीहतें की और साफ उसमें एक जगह पर लिखा है बेटे अपनी बीवी के पास हमेशा पाकीज़ा हालत में जाओ, ये मोहब्बत के इजाफे का सबब है। अब ये गुलाम कादियानी क्या सूरत, वाह 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 वाह, अब भी देखे तो वजू टूटा है। अहमक भी नहीं हजरत, हजरत लुक़मा दे रहे गुलाम अहमक कादियानी अहमक नहीं, पता नहीं कितने खून जमा होते हैं ऐसे पैदा होते, पता नहीं कितने खून जमा होते हैं ऐसे पैदा होते हैं। बात पक्की है, बात साबित है, बात मुसल्लम है। अगर करना था मेरे नबी के बाद दावा नबूवत का तो अबू बकर को करना था। क्या कमी थी अबू बकर के पास? मजलिस में बैठे हैं मस्जिद नबवी में, आका फरमाते हैं खैर के 360 हिस्से हैं, अल्लाह ताला जिसको चाहे 2 4 10 12 15 20 देता है, किसी को 50 किसी को 60 देता है। जब अल्लाह उस बंदे से भलाई का इरादा करता है तो अल्लाह ताला खैर के किसी को 5 किसी को 10 किसी को 15 किसी को 20 किसी को 25 किसी को 30 किसी को 40 किसी को 60 देता है। आका तकरीर कर रहे थे, बाजू हमेशा अबू बकर बैठते थे। अबू बकर ने हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह, कोई अल्लाह का बंदा ऐसा भी है आपकी उम्मत में जिसे खैर के टोटल 360 हिस्से मिले? आका ने अबू बकर को देखकर मुस्कुराया और फरमाया अबू बकर अबू बकर अबू बकर, क्या पूछते हो कि कोई है? मोहम्मद कहता है कि मेरी उम्मत में तू ही है जिसे खैर के 360 हिस्से पूरे मिले, जिसके शान में कुरान में इशारा नाजिल हुआ। करना था नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो अबू बकर को करना था ना। ऐसा अक्स पड़ा नबी का अबू बकर पर, ऐसा हुस्न का अक्स पड़ा अबू बकर पर, ऐसे जमाल का अक्स पड़ा अबू बकर पर, ऐसे जलाल का अक्स पड़ा अबू बकर पर। जब अबू बकर और मेरे नबी दोनों मिलकर मदीना हाजिर होते, तशरीफ ले जाते हैं, मदीने वालों ने अबू बकर को देखकर समझ गए कि यही नबी है। हजरत शारिहीन हदीस फरमाते अबू बकर को देखकर मदीने वालों ने नबी इसलिए समझा, नबी के हुस्न का असर इतना पड़ा कि दोनों में फर्क करना मुश्किल हो गया। अब एक आदमी, ये बात समझ में अगर नहीं आती है तो मिसाल देता हूं, समझो। मैं जबरदस्त अत्तर लगाकर, अत्तर बोलते इतनी बोलते हैं यहाँ, अत्तर ही बोलते जो पत्थर का छोटा भाई है, तो अत्तर में जबरदस्त लगा को इनसे मुलाकात और मुसाफा किया, खुशबू आती कि नहीं आती? अब सुनने वाला ये फैसला नहीं करता कि इन्हों अत्तर लगाए कि मैं अत्तर लगाया, दोनों में खुशबू तकसीम हो जाती है। जलाल का नबूवत के जलाल का, नबूवत के जमाल का, रिसालत के जलाल का, रिसालत के जमाल का असर अबू बकर पर पड़ा। वो अबू बकर दावा नहीं किए, क्यों कि खत्म नबूवत मेरे नबी का ताज है। तमाम मसलक के उलमा इस रिवायत को जानते हैं। मेरे बाप कोई नबी अगर होता, अरबी समझो, उर्दू समझो, तमिल समझो, तेलुगु समझो, कोई जुबान बेकायदा नहीं बाकायदा होती है। मेरे नबी ने क्या कहा? मेरे बाद अगर मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। इतनी दूर तक का इशारा मिला। वो उमर नबूवत का दावा नहीं करते, क्योंकि खत्म नबूवत मेरे नबी का ताज है, नबूवत का सिलसिला खत्म। अली, अल्लाह अकबर, उस्मान, जिनको नबी ने 2 बेटियां दी और फरमाया और भी मेरे पास बेटियां होती, एक के बाद एक, यहां तक के 40 बेटियों से उस्मान का निकाह करता। ये सनद, ये फजीलत, ये निस्बत उस्मान को हासिल, हजरत उस्मान ने दावा नहीं किया। हजरत अली का क्या कहना? हिजरत के वक्त अपने बिस्तर पर सुलाकर जिसको जाते हैं वो हजरत अली होते हैं, दावा नहीं। चलो ये तो सहाबा है। ताबीन में देखो अबू हनीफा के पास क्या फजल कम था, इल्म भी था, अमल भी था, सदाकत थी, अमानत थी, दावा नहीं किए, क्यों? मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। इमाम शाफी के पास क्या
क्या कम था, इमाम मालिक के पास क्या कम था, जाहिर था बातिन था, दावा नहीं किए। क्यों? इसलिए कि मेरे बाद, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। ये पैदा हुआ 1250 साल बाद, तकरीबन 1350 साल हुजूर के बाद पैदा हुआ। अहमक, बेवकूफ, कुत्ता, कमीना, हरामी पैदा हुआ और जरा क्या इल्म आ गया तो दावा कर दिया कि मैं अल्लाह का नबी हूं। यहां तक कहता है पढ़ता हूं तो खून खवलता है हजरत, सच में खून खवलता है। आपका भी खून खवलता होगा, आप भी पढ़े होंगे, मोहतरम का भी खून खवलता होगा, आपका भी खून खवलता होगा। अल्लाह क्या क्या बातें कहता है। गुलाम कादियानी, मोहम्मद की 2 मर्तबा पैदाइश होती है। एक मक्के में मोहम्मद बनकर पैदा होता है, दूसरी मर्तबा कादियान में वही मोहम्मद अहमद बनकर पैदा होता है। तौबा तौबा तौबा। अगर होता तो क्या आप छोड़ते उसे? अरे होता तो छोड़ते उसे आप? जैसे उन्हें होता तो छोड़ते नहीं, उसके ही आजकल उनको भी छोड़ो नको। हाँ, एक पॉइंट। अरे नहीं, उसके तो है, अजीब अजीब फितने फैल रहे हैं, छोड़ना नहीं। अल्लाह करोड़ों रहमत कब्र में अबू हनीफा के नाज़िल फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत के लिए, खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए क्या फतवा दिया, क्या फतवा दिया। ऐ लोगों, तुम्हारे पास कोई नबी होने का दावा करे, गौर से सुनना, तुम्हारे सामने अगर कोई नबी होने का दावा करे, उससे दलील भी मत पूछो। तुम्हारे पास अगर कोई नबी होने का दावा करे, उससे दलील भी मत पूछो, इसलिए कि नबी के बाद जो नबी होने का दावा करता उन्हें तो काफिर है, उससे जो दलील पूछता है उन्हें भी काफिर है। तौबा तौबा, अल्लाह अकबर कबीरा। बात पक्की, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं पैदा हुआ। सूरत कैसी उसकी, ये हिस्सा होता का गिर को उसका, ये हिस्सा गिर को, ये पल्ले में इतने झोड़ियां ही इस्त्री करे तो भी साफ नहीं होते। आपको बताऊं, हुस्न के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, उलमा बैठे हैं, सब तवज्जो चाहता हूं। नीचे का होठ अगर जरा बाहर आ गया तो इसमें हुस्न पैदा होता है। दिख रही है मेरी सूरत? अरे दिख रही है? माशाल्लाह बोलो, नजर लग जाएंगी। मजाक किया से। नीचे का होठ जरा नीचे बाहर निकला तो खूबसूरती, लेकिन नीचे का होठ अंदर, ऊपर का होठ बाहर आ गया तो उन्हें खूबसूरत नहीं होता। नकल करके बताने के लिए भी मुझे हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि पूरी सूरत ही बिगड़ जाती। गुलाम कादियानी के दोनों होठ के बारे में आता है, नीचे का होठ अंदर, ऊपर का होठ बाहर। क्या सूरत होगी उसकी। तब भी हजरत खलील साहब दामद बरकातुम, आप मेरे बहुत बड़े हैं। जब आप दारुल सबील रशाद में फरागत के दौर में थे, मैं हिफ्ज में पहला साल दाखिला लिया, तो आज मेरे लिए सआदत है, हजरत मुझे याद कर रहे हैं, मैं आपके सामने तकरीर है, उलमा के सामने मेरा सबक पेश कर रहा हूं। कभी आप औरतों के बगैर मुझे बुलाकर इन नौजवानों के साथ बिठाओ, गुलाम कादियानी का ऐसा ऑपरेशन करूंगा, ऐसी बातें पेश करूंगा, अल्लाह की पनाह। ऊपर का होठ बाहर और दिमाग का हाल क्या मालूम? दिखाओ को बयान मिल जा तू। दिमाग का हाल क्या मालूम? गुड़ समझ को मट्टी खाता था। तौबा तौबा तौबा। मेरे नबी के हुस्न का क्या कहना, आपका चेहरा बता रहा था कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, मेरे नबी को सुभान अल्लाह बोलना नहीं, कभी 2 घंटे बोल जाता हूं। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। पूरे कुरान में 6
لیکن 6660 پر 5 آیتیں پہلے اترتی ہے، تفسیر بعد میں اترتی ہے۔ ایک آیت وہ جو تفسیر پہلے اترتی ہے، آیت بعد میں اترتی ہے، اس آیت کیا ہے؟ وَالضُّحَىٰ، اے محمد آپ کے چہرے کی قسم، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ سورت لے کر اترے، دینے سے پہلے سوچتے رہ گئے کہ اللہ سورت لے کر اترا ہوں تو پہلے سے سورت نازل ہے۔ اتنا خوبصورت آقا۔ اما عائشہ فرماتی ہے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹ لی، میرے نبی کو دیکھتی دل کے ٹکڑے، صحابہ تو گردنیں کاٹ لی، اتنا خوبصورت، کیونکہ ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے، ہر نبی خوبصورت۔ آدم علیہ السلام خوبصورت، شیز علیہ السلام خوبصورت، ابراہیم علیہ السلام خوبصورت، نوح علیہ السلام خوبصورت، لوط علیہ السلام خوبصورت، زکریا و یحییٰ علیہ السلام خوبصورت، یعقوب، یوسف خوبصورت، تمام انبیاء خوبصورت۔ ذرا جملہ سنو میرے پیارے، محبت پیدا ہو جائے گی۔ 1,24,000 انبیاء، کتنے انبیاء؟ اور ایک روایت ہے 1,35,000 انبیاء، اور ایک روایت ہے 1,80,000 انبیاء، اور ایک روایت ہے 1,80,000، اور ایک روایت ہے 2,60,000 انبیاء۔ 4 روایتیں آتی ہیں۔ میرے حال اللہ جانتا ہے صحیح تعداد۔ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، بولوں؟ ارے بولوں نکو بولوں، تمہیں نکو بولے تو بھی بول نہیں سکتے۔ لطیفہ کہتے ہو جوکس۔ ایک عورت عامل صاحب کے پاس گئی، کہتے کیا کی مسئلہ لیتے؟ عاملہ ہی، ارے عاملہ ہی، قابلی نہیں، عامل کے پاس گئی، کہتے عامل صاحب بولے، کہتے کر داؤ کو کام تمہارا۔ عورت پوچھی، کہتے کتنا حضرت ہدیہ؟ فیس نہیں بولی کی گتو بیعت بھی ہو جاتی، ہدیہ کتنا حضرت؟ عامل صاحب بڑے ہوشیار تھے، کاولی کے تھے نا، انہوں بولے نہیں آپا، بڑا کیا بھی ہدیہ نہیں، ایک نبی کی طرف سے 1 روپیہ دو۔ یہ سمجھتے حضرت، ایک نبی کی طرف سے 1 روپیہ دو۔ انہیں آپا بھی کاولی کی تھی، انہیں بولی ضرور قبول حضرت قبول، تمہیں نبیہ کا نام بولو میں 1 روپیہ ڈالتا ہوں۔ اِنَّا اَتَقْنَاكَ مُبِينًا، اٹک گئے۔ کتنے نبی ہی کی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں۔ آدم پر ہمارا ایمان ہے، نوح پر ہمارا ایمان، شیس پر ہمارا ایمان، زکریا و یحییٰ پر ہمارا ایمان، حضرت عیسیٰ پر ہمارا ایمان، الحمدللہ سب پر ہمارا ایمان ہے۔ میرے پیاروں، بات کو کاٹتے کٹاتے گزرتا ہوں، وقت کا بڑا مسئلہ ہے، میرے بھی اپنے اسفار سامنے ہے، پھر کبھی انشاءاللہ حضرت سے اجازت لے کر موقع پڑ جائے تو میں خود آ جاؤں گا۔ ہر عنوان کے جیسے کو آپ مجھے بلانا پڑتا ہے، یہ عنوان ہی ایسا ہے، بلانے کی ضرورت نہیں، مجھے خود آنا پڑتا ہے۔ کبھی یہ آئے، کبھی وہ آئے، کبھی حضرت مولانا الیاس صاحب آئے، دیگر علماء، لیکن جب اشتہار دیکھو جلسہ تحفظ ختم نبوت تو اپنے کاموں کو پیچھے ڈال کر ضرور آ جاؤ۔ شروع میں میں نے کہا نا، اس کے لیے وقت بھی، ایک لمحہ بھی لگ جاتا ہے، نبی کی سفارش واجب ہو جاتی ہے، لمحہ بھی لگ جاتا ہے، نبی کی سفارش واجب ہو جاتی ہے۔ مجھے صرف 10 منٹ دے دو میرے پیاروں، میں آپ کے سامنے کاٹتے کٹاتے 2-3 باتیں عرض کروں۔ ٹوٹل 1,24,000 مسیلمہ کذاب، حضرت نے نام لیا نہیں کذاب، ارے لیے کہ نہیں لیے؟ کذاب کا ترجمہ بھی بولے نہیں حضرت،
کیا بولے؟ نہیں، کذاب کے عربی میں دو ترجمے آتے ہیں، ایک زیادہ جھوٹ بولنے والا، لیکن مسیلمہ زیادہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، سیرت میں ہے، تاریخ میں ہے، نہیں بولتا تھا مسیلمہ، زیادہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، پھر اسے کذاب کہیں پہ پڑا نام، اس کی وجہ لکھتے ہیں مسیلمہ کو کذاب اس لیے کہا تھا، کذاب کسے کہتے ہیں؟ ایک زیادہ جھوٹ بولنے والے کو کذاب بولتے ہیں، ایک جھوٹ بولنے والا وہ جو اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہوگا اسے بھی کذاب کہتے ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ حضرت حبیب کو انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، 6 ٹکڑے، کتنے؟ ہاتھ ہاتھ، پاؤں پاؤں، کتنے ہوئے؟ یہ حساب آتا نہیں سو مسلمانوں کو 5 ٹکڑے، 2 ہاتھاں، 2 پاؤں، 4 ٹکڑے ہو گئے، یہ جسم 5، پھر گردن بھی کاٹا، کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 6، 1 2 3 4 5 6 ٹکڑے۔ پیغام نبوت لے کر آنے والے کو جوابی کارروائی میں مسیلمہ 6 ٹکڑے بنا کر موٹا بنا کر مدینہ واپس کرتا ہے۔ خبر نبی تک پہنچ تو گئی اللہ کی طرف سے، ماں کے کان میں بھی پڑتی ہے، میرے بچے کا کیا ہوا؟ آپا سن آپا، مذاکرہ کر، گود میں بٹھا کر ختم نبوت کا سبق پڑھا، بچہ ذرا سمجھ میں آ جائے تو تیری معرفت بعد میں، تیرے شوہر کی معرفت بعد میں، اللہ رسول کی معرفت کے پیالے پہلے پلا۔ موٹا 6 ٹکڑوں کا آتا ہے، ماں پوچھتی ہے میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ مسلمہ نے ٹکڑے کر دیا، ٹکڑے کر دیا۔ بحیثیت ماں کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ماں نے پوچھا کیوں ٹکڑے؟ اس نے نبی کا پیغام لے کر گیا، مسلمہ اپنی نبوت منوانے لگا۔ رونے والی بوڑھی عورت پوچھتی ہے کیا ہوا؟ میرا بیٹا مان لیا مسلمہ کو؟ نہیں مانا، اسی لیے تو ٹکڑے کیا۔ یہ سنتے ہی کیا جملہ ماں کے زبان سے جو جملہ نکلا ہم کہتے کہتے یاد کر چکے ہیں، لِهَٰذِهِ الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ، ماں کہتی ہے اسی دن کے لیے تو میں نے اس کو دودھ پلایا، اسی دن کے لیے تو میں نے اس کو دودھ پلایا، آج میرا دودھ اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا، سبحان اللہ، آج میرا دودھ اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا، اس لیے کہ میرا لال ختم نبوت کی حفاظت میں شہید ہو گیا۔ وقت آ جائے تو پیچھے نہ ہٹنا، حالات بڑے نازک ہیں، حالات بڑے خطرناک ہیں۔ میرے پیارو، میرے آقا بہت خوبصورت، بہت حسین، بہت جمیل، انہیں جو نبوت کا دعویٰ کیا، انہیں بھی کذابی، غلام قادیانی کذاب، انہیں نبوت کا دعویٰ کریا، اس کی صورت توبہ 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 توبہ۔ دیکھو لوگو، دن میں دیکھو، رات میں نیند آنگی نہیں دیکھے تو ڈر ڈر کو اٹھیں گے، لیکن اس کام کی اہمیت کو سمجھو، یہ کام میں آپ کرو کہ نہ کرو، اللہ میرے نبی کے ختم نبوت کی حفاظت ضرور کرے گا۔ میرے پاس زبردست سبق ہے، کھانے کے دوران ان علماء کے بیچ میں بیٹھ کر میں مذاکرہ کروں اس سبق کو، لیکن اب وقت نہیں ہے، جلدی بول کر گزرنے کا سبق بھی نہیں ہے، لیکن آپ اس کے ممبر بن جاؤ، اس کا حصہ بن جاؤ۔ میرے استاد حضرت مولانا مبارک صاحب دامت برکاتہم، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت نے فرمایا ختم نبوت کا جو ممبر ہوتا ہے انہیں کون ہوتا ہے معلوم؟ توجہ چاہتا ہوں حضرت، ختم نبوت کا جو ممبر ہوتا ہے انہیں کون ہوتا ہے معلوم؟ ختم نبوت کا ممبر خود میرے نبی کا باڈی گارڈ ہوتا ہے۔ ختم نبوت کا ممبر کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی کا باڈی گارڈ ہوتا ہے۔ سنو آگے،
باڈی گارڈ کون ہوتا ہے معلوم؟ جس کا وہ باڈی گارڈ ہوتا ہے وہ جہاں جاتا ہے ساتھ میں باڈی گارڈ ہی جاتا ہے. اس کا انہیں باڈی گارڈ، مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثال دیے تو موٹے دماغ کو سمجھ میں آتا اس کو. اس کا انہیں باڈی گارڈ، انہیں جہاں جاتا باڈی گارڈ انہیں جاتا. انہیں میرے دوست ہی، باڈی گارڈ نہیں. میں جہاں جاؤں انہیں وہاں نہیں آ سکتے. کتنے اسٹیج ایسے کہ جہاں میں چلا گیا ان کو روک لیا گیا. سی ایم کا باڈی گارڈ سی ایم کا دوست، لیکن سی ایم کا دوست سی ایم جہاں جاتا وہاں نہیں جاتا. سی ایم کا باڈی گارڈ سی ایم جہاں جاتا. انڈرسٹینڈ؟ آئی نو انگلش. پی ایم کا باڈی گارڈ پی ایم کا دوست. میں بھی پی ایم لیکن ایک اسپیشل پی ایم کی بات کر رہا ہوں. پی ایم کا دوست پی ایم کا باڈی گارڈ، لیکن پی ایم کا دوست جہاں پی ایم جاتا وہاں نہیں جاتا. پی ایم کا باڈی گارڈ پی ایم جہاں جاتا وہاں جاتا. اب ختم نبوت کا جو ممبر ہوتا ہے نبی کا باڈی گارڈ ہوتا ہے. میرے نبی جہاں جائیں گے نبی کا باڈی گارڈ وہاں جائے گا. میرا نبی جہاں جائیں گے انشاءاللہ بحیثیت باڈی گارڈ کے ہم بھی. تیسری بات سن لو، بات ختم کر دیتا ہوں. باڈی گارڈ کا انتخاب سی ایم یا پی ایم کرتا ہے کہ حکومت کرتی ہے؟ سبحان اللہ. سی ایم یا پی ایم کے باڈی گارڈ کا انتخاب سی ایم یا پی ایم کرتا ہے کہ حکومت کرتی ہے؟ ارے بولو با. حکومت کرتی ہے، سی ایم نہیں کرتا، پی ایم نہیں کرتا. باڈی گارڈ کا انتخاب حکومت کرتی ہے. ویسے میرے نبی کے باڈی گارڈ کا انتخاب نبی نہیں کرتے، قدرت کرتی ہے. اللہ کرتا ہے. اللہ کے انتخاب میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے انتخاب میں داخل ہو جاؤ. بہت اہم مسئلہ ہے میرے پیاروں، اور اسی مسئلے کو سارے عالم میں پھیلایا جا رہا ہے دشمنوں کی طرف سے. اور ماپیٹ مسلمان یہاں آ کر ٹھوکر کھاتے ہیں، خون در خون یہاں آ کر ٹھوکر کھاتے ہیں. پیدا ہوتے ہی ایک اسلام کا ماحول ہم نے دیکھا ہے، اللہ رسول کا ماحول ہم نے دیکھا ہے. یہاں آ کر ہم ٹھوکر کھاتے ہیں. وہ واقعہ کہنے کا ارادہ تھا. قادیان کے قریب ایک اللہ کا ولی جاتا ہے. پھر کبھی آؤں گا تو عرض کروں گا. پھر ایک مرتبہ سب مل کر عہد کرو، ارادہ کرو، آج سے ہم سب ختم نبوت کے ممبر ہیں. کون کون ہے؟ اب پتا نہیں کہ مجھے یہاں کیا نظام اس کا چل رہا ہے. جو بھی چل رہا ہے اس کے ساتھ آپ جڑ جانا. چلانے والے بریلوی ہو ہم جڑ جائیں، چلانے والے دیوبندی ہو ہم جڑ جائیں، چلانے والے مقلد ہو ہم جڑ جائیں، چلانے والے غیر مقلد ہو ہم جڑ جائیں. کیونکہ اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے. اللہ تعالی ہم تمام سے ختم نبوت کا کام لے لے، قبول فرما لے. میرے پیاروں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کے کرنے سے نبی فرماتے ہیں ان کی سفارش میرے لیے واجب ہو جاتی ہے. ان اعمال میں سے ایک ختم نبوت کا کام ہے. غلام اگر دنیا میں کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس کی سفارش میرے لیے واجب ہو جاتی ہے. اللہ ہم تمام کو اس کام میں تا حیات لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.